اس دنیا میں رہنے کا اللہ نے مقصد بھی بتا دیا، ٹھیک ہے رہو، اور مقصد اللہ نے بتایا کہ تمہارا صرف رہنا، چاہے 100 سال رہو 70 سال رہو، لیکن مقصد تمہارا ایک ہی ہے اس دنیا میں رہنے کا، وہ کیا ہے؟ میری عبادت ہے، میری بندگی ہے، اللہ لیعبدون، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے تمہارا، بالکل۔ دو چیزیں نہ ہوں تو وہ ضائع کر رہا ہے اتنی بڑی چیز کو۔ لازم ہے دو چیزیں قرآن کے ساتھ، ایک تدبر ہو اس پر، اور دوسرا کیا ہو؟ عمل ہو۔ ہمارے حضرت مولا فرماتے تھے کہ تدبر اور عمل کے بغیر انسان قرآن کو ضائع کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، قرآن کا حسن ہے دونوں چیزیں۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں رکھو گے تم، تو دو چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ بتائی قرآن میں۔ آدمی کیوں نہیں کرتا؟ نہ تدبر کرتا ہے اس پہ اور نہ عمل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بتائی قرآن نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے، تالے چڑھ جاتے ہیں، تالے کفر۔ کفر کی وجہ سے وہ ان دو چیزوں کو توجہ نہیں کرتا، اس طرف تالے کو چڑھے ہوتے ہیں، تالوں کو کھلنا پڑتا ہے۔ جب یہ تالا کھل جاتا ہے تو پھر قرآن اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ چیز بن جاتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ پھر ساری رات قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ، اور تلاوت کو تو ثواب نور ہوتا ہے نا، وہ تو اصل دو چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، خشوع قرآن کی، تدبر آ جاتا ہے، ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرتا ہے اس پر۔ قرآن کہتا ہے فکر کی چیز ہے، سوچنے والی چیز ہے، قرآن معمولی چیز تو نہیں ہے۔ فکر سے سوچنے سے تدبر سے مراد یہ نہیں کہ آپ تفسیر لکھنا شروع کر دیں یا اس پہ بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کر شروع کر دیں، نہیں بالکل نہیں۔ ایک میرے جیسا آدمی جو بالکل پادل ہے، فارغ ہے، وہ قرآن کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے اس پہ دونوں چیزیں رکھی ہیں تم نے، تو ظاہر ہے میں بھی تو اس میں ہوں، انسان میں تو ہوں، میں نے بھی اس کو غور کرنا ہے، اس میں نے عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ اس قرآن کو کھولیں گے، آپ کی حیثیت کے مطابق قرآن آپ کو میسج دینا شروع کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، میسج مل جائیں گے آپ کو قرآن سے، گائیڈنس مل جائے گی، اور فکر آ جائے گا اس قرآن میں آپ کے اندر الحمدللہ۔ اور آپ اس کے ساتھ جیسی فکر آتا ہے اس کے اندر، اور فکر کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان ایک دم عمل کی طرف چلتا ہے۔ جو میں نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں لوگوں کی طرف کافی الحمدللہ، اتنی بڑی چیز ہے، قرآن سے بڑی حقیقت تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز مسلمان کو دی اللہ نے کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ لیکن ہم دونوں چیزوں کو ہمیں اس کو رکھتے ہی نہیں قرآن کے ساتھ، اس کا تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، ہمارا جوڑتے ہی نہیں اس کو۔ تدبر کو کبھی جوڑتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تدبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، جو پڑھتے ہیں اونچے لوگ وہی تدبر کر سکتے ہیں، یہ تو ہوئے نہیں۔ ان کا انداز اسٹینڈرڈ جو سوچنے کا وہ ڈفرینٹ ہوگا، یاد ہے؟ جیسے جیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، علمی ہوگا اس کے اندر چیزیں ہوں گی، اس کا تو انداز ڈفرینٹ بدل جاتا ہے۔ وہ تو نکات نکال لیں گے ہمارے لیے، شرعی نکات نکال لیں گے، فقہ نکال لیں گے اس میں سے۔ لیکن ہم جیسے عام آدمی جو ہوں گے جب قرآن کو پڑھیں گے، کھولیں گے، اس کے ساتھ کھولنے کے پڑھنے کے ساتھ ہی ہم یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم تدبر بھی کرنا ہے، تدبر کریں گے ہم اس پر، کیونکہ لازمی کیا ہے تم نے قرآن۔ تو اس دو چیزوں کے لیے ہمیں ایک چیز کرنی پڑے گی، پہلے کیا ہے کہ ان لاک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ان لاک سمجھتے ہیں نا، ٹیلی فون کو کام شروع کرتے ہیں نا، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اللہ مفتاح اخبار قلوبنا بذکر اللہ، اللہ نے فرمایا بھائی تو بھی اپنے تالوں کو ان لاک کر۔ کیا ہے؟ کس چیز سے ان لاک کیا جائے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جیسے ان لاک کرانے ہم جاتے ہیں نا کسی دکان پہ بھی ان لاک کر دو، تو اسی طرح ان لاک، دل کو ان لاک کرنے کی والے بھی دکانیں ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ یہ خانقاہیں ہیں جہاں جہاں انسان ان لاک ہوتا ہے۔ جیسے ان لاک ہوتا ہے الحمدللہ اس کا قرآن کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا حضرت؟ کوئی نصیحت سننے کا، دیکھ کوئی نصیحت تیرے لیے یہ ہے، اب کام ہمارا سارا ہو جائے گا، مسئلہ پورا حل ہو رہا ہے اس بات پر کہ کیسے ہم پوری دنیا زندگی کو ہم عبادت بنائیں۔ اب وہ مسئلہ آ رہا ہے اس میں، وہ حل آ رہا ہے اس میں۔
کہ پوری زندگی کو ہم عبادت کیسے بنائیں. یعنی ہم روٹی کھا رہے ہوں تو عبادت بن جائے, گھر میں بیٹھے ہوں تو عبادت بن جائے, بچوں کے ساتھ بیٹھے عبادت بنے, دکان چلا رہے ہوں عبادت بنے, ٹیکسی چلا رہے ہوں عبادت بنے, کاروبار کر رہے ہیں عبادت بنے. یہی ہمارے مقصد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فوائل ہو گئے ہم لوگ, تو تباہ برباد ہو گئے. یعنی ہمارے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. چند گھنٹے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر لیا ایمان مل گیا, نماز پڑھ لی ایمان مل گیا, تلاوت کر, نہیں. ایمان تو چیز ہے ہر وقت مشین چلتی رہے ہماری. تو انہوں نے نصیحت کیا فرمائی جناب, کہتے ہیں بھائی ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جب بھی کوئی کام کرو, دنیا کا یا آخرت کا, جو کام بھی تم کرو, تو اس وقت ایک چیز کا خیال رکھنا کہ وہ کام آخرت کے لیے کرنا. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. کہ جو کام بھی کرو اس کا کام کس سے تعلق ہو, تمہاری آخرت سے. بس یہ بنانے فارمولہ زندگی. روٹی کھانے بیٹھے, پیٹ تو بھر جائے گا, مزہ بھی آئے گا, اندر بھی جائے گا, لطف بھی آئے گا, کھانے کا مزہ بھی آئے گا, لذت بھی آئے گی. بس ہم یہاں ختم ہو جاتے ہیں. آخرت بنی ہماری. اب ہمیں آخرت کیسے بنانا ہے, ہم نے نیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کھانا تو جو دے رہا ہے, میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں کھانا کھاؤں گا, کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ میں فرسٹ کلاس وضو کروں گا, میرا جسم توانا ہوگا, میں ذکر بھی میرا اچھا ہوگا. اس کھانے کے ساتھ اچھا کھانا تو میں دال بھی کھا سکتا تھا, لیکن میں اس لیے یہ چوزہ کھا رہا ہوں, اس لیے میں روسٹ کھا رہا ہوں کہ اس سے مجھے طاقت زیادہ ہے اور میں تیری عبادت زیادہ کروں. سبحان اللہ. تو اس کھانے میں آپ اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. فقیری گئی, بولے سبحان اللہ. ہمارے نقشبند سلسلے میں ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے محلات دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ اگر وہ آدمی صاحب شریعت ہے, اتباع رسول پہ متبع ہے, مکمل طور پہ چلتا ہے, ایک ہاتھ میں قرآن ہے, مصحف ہے اس کے, اور تدبر والا ہے قرآن, پڑھنے والا نہیں. کون سا تدبر اور عمل والا قرآن ایک ہاتھ میں اس کے ساتھ ہے, اور دوسرے ہاتھ میں عملی والی سنتیں اس کے ہاتھ میں. کہتا نہیں ہے, تقریر والی بات نہیں, کرتا بھی ہے. تب یہ دونوں چیز اس کی زندگی میں آپ جا کے دیکھیں, اس کے محفل میں دیکھیں, اس کی مجلس میں دیکھیں, زندگی میں دیکھیں. شریعت مکمل ہے, تو چاہے وہ کچھ بھی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, ہم نے جا کے ہاتھ پکڑ لینا ہے اس کو. آخری پیغام حضرت نے دیا. دوستو, ساری کامیابی کا انحصار جو اللہ نے قرآن میں, بہت بڑے عالم تھے نا, بہت بڑے عالم تھے, کہ سارا انحصار جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے, یہ مختصر ان کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. کیونکہ آپ بھی تو الحمدللہ سارے اللہ والے بیٹھے ہیں, اور آپ نے کامیابی حاصل کرنی اس لائن میں. یہ آخری میسج دے رہا ہوں اپنے شیخ کا میں, الحمدللہ. 24 شوال فرمایا, دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, کامیابی کے راز اللہ نے بیان فرما دیا ہے, اور وہ کیا ہے, افلا تزکا, قد افلا من زکا, کہ صرف وہی انسان کامیاب ہو سکے گا جو اپنے آپ کو صاف کرے گا, اندر سے باطن کو پاک کرے گا. وہ بتا رہے ہیں, آخری میسج دے رہے ہیں کہ سن لو میسج. صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو اندر سے کسی گھمنڈ میں نہ رہنا, کسی عمل کے گھمنڈ میں نہ رہنا. اللہ کا مختصر بات کر رہے کہ کسی عمل کے گھمنڈ میں نہ رہنا. وہ سب اعمال آپ کے ناپاک ہو جائیں گے اگر ناپاک جسم کے ساتھ کرو گے. ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھو گے, نماز ناپاک ہو جائے گی. یاد رکھو, تو بلندی ہے جو اللہ تک جب یہ چیزیں پہنچانی ہیں, اپنے اعمال, یہ اعمال جب اللہ تک ہم نے پہنچانے ہیں, یہ تلاوتیں قرآن, یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ, سب کچھ جو اللہ تک ہم نے پہنچانے ہیں, تو اس کے لیے ایک چیز پاک ہو. کیا چیز چاہیے؟ باطن پاک ہونا چاہیے اس پہنچانے کے لیے. تب یہ پہنچیں گے اللہ کے دربار میں. اگر آپ ناپاک ہو کے حال کرتے رہیں گے, اندر کی ناپاکی ساتھ, جسے قرآن نے بھی کہا کہ مت چھو قرآن کو جب تم ناپاک ہو. مسلم تو کہتے ہیں ہاتھ کی معاملہ نہیں ہے, یہ تو پڑھنے کے لیے آپ مت چھو, لیکن سمجھنے کے لیے باطن کو چاہیے صاف کرنا. سبحان اللہ. تدبر کے باطن صاف ہو انسان کو. تو فرمایا پوری کامیابی, سارے اعمال جتنے تم کرو گے جو اللہ کے دربار پیش کرنے, اس کی کامیابی, اسی کامیابی کہا گیا ہے کہ کامیابی سے تمہارے اعمال پیش ہو جائیں. اس کے ایک چیز ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. پاکی ضروری ہے. جس نے اس کو قدم اٹھا لیا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے, الحمدللہ اس نے صحیح تیاری شروع کر دی آخرت کے لیے.
قبر کی صحیح تیاری کرنا شروع کر دی اس نے کہ اللہ جو اعمالوں کی اس کو توفیق دے رہا ہے، جن کاموں کی اللہ توفیق دے رہا ہے اس کو، اس طرف وہ اب کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. آج میں نے نماز کی ہے، اب اس نماز کو میں پاک ہو کر ادا کرنا شروع کروں، اندر سے پاک ہو کر. اب میں اس کی تیاری کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کے دربار میں پہنچ جائے میری. جتنا نماز ادا کی ہے میں نے، پہنچانا بھی آگے میں اللہ تک اس کو. تو صرف کام ایک اسی چیز میں انہوں نے فرمایا یہ جو تزکیے کی منزل ہے، اس میں 3 کام کرنے کے ہوتے ہیں اور 1 کام نہ کرنے کا ہوتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ گر بتایا حضرت. اب اللہ علیہ کی نصیحت ہے آخری، آپ بھی سنیں کہ 3 کام کرنے گئے اس میں. کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. اگر آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، اپنے اندر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 3 کام کرنے کے ہیں اور 1 کام چھوڑنے کا ہے. 3 کام کرنے کے کیا ہیں؟ فرمایا پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے ذکر اللہ. حضرت فرما رہے ہیں. دوسرا کام کرنے کا ہے اتباع رسول اللہ، سنت رسول اللہ. فعل ہر کام ہمارے اتباع رسول پہ ہو، نبی بہن کے مطابق ہو، کوئی جھجک نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو، کوئی پیمانہ نہ ہو. بس جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح ہم نے کرنا ہے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق. 2 چیز. تیسری چیز فرمایا صحبت شیخ، رابطہ شیخ. جس قدر صحبت شیخ مضبوط ہوگا، آپ کا ذکر مضبوط ہوگا، آپ کا ذکر مضبوط ہوگا، اتباع سنت مضبوط ہوگی. اور فرمایا صحبت شیخ 3 چیزوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. یہ سن لیں، یہ بڑے زبردست نصیحتیں بتائی حضرت نے. یہ آخری نصیحت ہے، پتہ نہیں کیوں خیال آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں 3 چیزوں کے ساتھ آپ اپنے شیخ کی رابطے کو مضبوط کر سکیں گے. نمبر 1، شیخ کی عظمت ہو، دل میں محبت ہو، اعتقاد ہو، خدمت ہو. اور پھر آگے عجیب فکرہ فرمایا آپ نے کہ اس میں سے اگر ایک چیز میں بھی کمی ہوگی تو فیض بند ہو جائے گا. محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے فلاح کے آپ منزل پہ چل رہے ہیں، کہ چھوٹی منزل نہیں ہے. اس منزل پہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ نے 2 ٹوٹی پھوٹی جو سجدہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کا نور بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس مقام پہ شیخ پہنچا رہا ہے آپ کہ جو نفل بھی آپ نے عبادت کوئی کی ہوگی، چھوٹی سی عبادت آپ نے کی ہوگی، ایک کتنی سی بھی نیکی، منی سی نیکی بھی آپ نے کی ہوگی، وہ آسمانوں اتنی نور بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. کیونکہ پاکی باطن کے ساتھ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اس کے دربار میں. اتنا بلند دے کے جا رہے ہیں شیخ آپ. معمولی چیز تو نہیں نا. پھر جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اس میں سے ایک چیز میں کمی ہوئی تو فرمائش فیض بند ہو جاتا ہے. فیض بند ہو گیا تو سارا لائن پیچھے ساری ختم ہو جاتی ہے. محنت کرنے سیکھیں بھائیو، اس میں زندگی لگتی ہے اللہ کو پانے کے لیے. بہت بڑے بڑے امتحان ہیں یہ. قبر کا امتحان، موت کا امتحان، رضا کا امتحان، حشر کا میدان. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. یہ اس کو معمولی سمجھا ہے ہم لوگوں نے بہت. یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. کون ہوگا حشر کے میدان میں؟ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء، غوث، کتب، تقیہ، کیا کیا چیزیں اس وقت موجود ہوں گی. صحابہ کس حال کے اندر ہوں گے، سب بے چین پھر رہے ہوں گے اس حشر کے میدان کے اندر. آپ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے یہ. اس کو اللہ نے ہمیں حوصلے دیے ہیں. آج ہمت کریں الحمدللہ، اور ان مشائخ کرام کی باتوں پر چلنے کی توفیق ہو جائے ہمیں. دنیا کے ڈرامے چھوڑ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت جائیں آپ. حقیقت یہ ہے جو اللہ والے بتاتے ہیں اپنی زبانوں سے باتیں، ان کو پکڑیں مضبوطی سے. یہ معمولی انسان نہیں تھا جس نے یہ بات کی ہے. کسی لحاظ سے معمولی انسان نہیں تھا. آپ کو بتا رہا ہوں. تو فرمایا یہ 3 چیزیں کرنے کی ہوگی. اب ایک چیز نہ کرنے کی ہے، وہ بھی سن لیں. نہ کرنے کی کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ.